نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے آج میں آپ کو وہ عورتیں بتاتی ہوں جو زنا کر لیں لیکن ان پر کوئی حد نہیں ہے، وہ زنا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قصور ہیں، ہے نا، ان کے لیے معاف ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو زنا کر لے پھر بھی ان پر زنا کی کوئی حد نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قصور ہے اور زنا کرنا ان پر معاف ہے، تو وہ کون سی عورتیں ہیں؟ سنا ہے آپ نے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ تو اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک روز مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور وہ عورت خوف سے کانپ رہی ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت زیادہ کانپ رہی ہے۔ حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ یہ تم اس عورت کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہو، اس کو اس طرح سے کیوں گھسیٹے لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی اس نے زنا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس کو چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، میں اس کے معاملے کو خود دیکھ لوں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھیج دیا۔ پھر وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس عورت کو آپ نے ہمیں سنسار کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے، اس کو تو حضرت علی نے ہم سے چھین لیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں وہاں سے ڈانٹ ٹپٹ کر روانہ ہونے کو بھیجا ہے، نہ روانہ ہونے کو کہا ہے کہ اسے چھوڑ دو، میں خود دیکھ لوں گا۔ انہوں نے اس کو بچا لیا ہے اور اب وہ عورت انہی کے پاس ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں، جس کی ہمیں خبر نہیں، اور اس بات کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، ان کو بہت زیادہ علم تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم کہا ہے نا، حکم کیا، اے لوگوں تم جاؤ اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آؤ، ہے نا، ان کو لے کر آؤ۔ تو جیسے ہی حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی تم نے اس عورت کو سنسار کرنے سے کیوں روکا؟ کیا معاملہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ 3 بندے ایسے ہیں جن پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، ایک تو وہ جو سو رہا ہو یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، تیسرا وہ جس کو کیا ہو، ہوش نہ ہو، دیوانہ پن ہو، اس میں دیوانگی ہو اور اس کو ہوش نہ ہو، وہ کچھ بھی گناہ کریں وہ معاف ہے، پھر بھی وہ بے قصور ہے، چاہے وہ کچھ بھی اعمال کریں ان کے اعمال کو لکھا نہیں جاتا، ان کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ تو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر یہ کہا کہ اس عورت کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو، ہے نا، اس کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ وہ ہیں کہ جن پر اگر یہ گناہ بھی کر لیں تو ان پر کوئی حد نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ جس نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو، کیونکہ یہ عورت اس میں سے ہے کہ اس کو کبھی کبھی دیوانہ پن ہو جاتا ہے، اس کو دورے پڑا کرتے ہیں، اور پھر جب اس کو دورہ پڑتا ہے تو یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے، اس کو ہوش ہی نہیں رہتا، اور اس نے اس کی بیماری کا فائدہ اٹھا لیا ہو اس شخص نے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور پھر یہ اس پر
الزام لگا رہا ہے، الٹ ہے نا، الٹا اور عورت پر الزام لگا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے ہی اس کا فائدہ اٹھایا ہو، جب اس کو یہ دورہ پڑ گیا ہو، یہ اپنے ہوش میں نہ رہی ہو، اور پھر کیا ہے اس کو سنسار کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہو کہ اس کو ہی سنسار کر دیا جائے، اس نے زنا کیا ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ تو یہی ہے وہ شخص جن پر اگر یہ گناہ کر لیں تو ان پر اس کا کوئی کیا ہے حد نہیں ہے، زنا کی کوئی بھی حد نہیں ہے، اور ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، یہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کی سزا جو ہے وہ معاف ہے۔